میں نے ان سے اسی لیے رخصت لی کہ میرے اوپر ذاتی قرض بھی ہے کہ میں اس تقریب میں دو حیثیتوں سے شریک ہوں، چونکہ جب مجھ پہ 2018 میں قاتلانہ حملہ ہوا اور ایک مذہبی جتھے کے انتہا پسند نظریات سے مغلوب ہو کے نوجوان نے میری جان لینے کی کوشش کی تو ریسکیو 1122 میرا بھی فرسٹ رسپونڈر تھا جس کی ایمبولنس میں ہاسپٹل پہنچا۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں جو سیلاب آیا پورے پنجاب کے اندر، تو اس سیلاب کا آغاز ضلع نارووال سے ہوا، جہاں دریائے راوی، نالا ڈیک، نالا بیں، انہوں نے تباہی مچائی اور تقریباً آدھے سے زیادہ ضلع کو سمندر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن میں نے خود مشاہدہ کیا کہ کس فرض شناسی کے ساتھ 1122 کے جوانوں نے دن رات اپنا آرام دیکھے بغیر اپنے فرض اور مشن کو ادا کرتے ہوئے کئی ہزار لوگوں کو صرف میرے ضلع کے اندر ریسکیو کیا، اور کئی ایسے افراد کو جو پانی کی لہروں کے اندر گر چکے تھے اور درختوں پر، چھتوں پر سہارا لے کر منتظر تھے کہ کوئی ان کا ہاتھ پکڑے، تو وہاں پر ریسکیو 1122 کے جوان کشتیوں کے ساتھ دن میں بھی رات میں بھی پہنچے اور انہوں نے انہیں ریسکیو کیا۔ تو اسی طرح پورے پنجاب کے اندر آپ نے اسی فرض شناسی کا مظاہرہ کیا، تو میرے اپنے ضلع کی طرف سے بھی، جس کا میں خود گواہ ہوں، مجھ پہ یہ قرض تھا کہ میں آج آ کر آپ کو کہوں تھینک یو ریسکیو 1122۔ مجھے آپ سب کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن میں ڈاکٹر رضوان صاحب سے ضرور کہوں گا کہ مجھے زیادہ خوشی اس پہ ہوگی کہ اگر آئندہ سال اسی طرح ٹیموں میں کم از کم 30 سے 40% خواتین بھی نظر آئیں، کیونکہ خواتین کی شمولیت بھی اس مشن کے اندر بے حد ضروری ہے، اور ہمیں خواتین کو ریسکیو کے اندر اس لیے بھی شامل کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک کی آدھی آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، اور کسی بھی ایمرجنسی سروس میں اگر خواتین کی زیادہ شمولیت ہوگی تو وہ خواتین کو بہتر ریسکیو کرنے میں ایک فعال کردار ادا کر سکیں گی۔ اور اب ہماری قوم کی بیٹیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ہمارے قوم کے بیٹوں سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں، بلکہ زیادہ تر شعبوں میں اب ان سے آگے بڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور خواجہ سلمان رفیق صاحب کو بھی، چونکہ یہ دونوں کردار ایسے ہیں کہ جن کی مثالی قیادت نے اپنے اپنے شعبوں میں پاکستان کے اندر بہترین قیادت فراہم کی ہے۔ ابھی خواجہ سلمان رفیق صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بہت خاموشی کے ساتھ یہ دل جمی سے اپنا کام کرتے ہیں، تو میں خود اس کا شاہد ہوں کہ جب مجھے بھی گولی کے بعد لگنے کے لاہور لایا گیا اور 5 گھنٹے کی سرجری سروسز ہاسپٹل میں ہوئی، تو یہ ساری رات وہاں موجود رہے بغیر کسی اظہار کے، اور اپنی ڈیوٹی سمجھ کر انہوں نے
پہرا دیا جب تک کہ میں سرجری سے باہر نہیں آ گیا. اسی طرح ہر ایمرجنسی آپریشن کی انہوں نے نگرانی کی. تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ہماری ٹیم میں ایک ایسا ساتھی موجود ہے کہ جو نہایت محنت اور لگن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے. اسی طرح ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہمارے وہ سپوت ہیں کہ جو صرف ایک ادارے کے سربراہ نہیں بلکہ انسٹیٹیوشن بلڈر ہے. اور آج ہمیں اگر 100 کی تعداد میں ڈاکٹر رضوان نصیر اور مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اڑان پاکستان کا خواب جسے ہم 2035 تک پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی میں تبدیل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی تعبیر حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں کامیاب ایٹمی دھماکے کیے تو اس کے چند دنوں بعد میرے پاس ڈاکٹر AQ خان جو KRL کے سربراہ تھے اور ڈاکٹر اشفاق احمد جو اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ تھے، وہ ایک اہم منصوبے کے حوالے سے تشریف لائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو ایجنڈا ہے اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور اس کا آپ جواب دیں، پھر ہم آپ کے موضوع پہ گفتگو کریں گے. اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جس ایٹمی پروگرام میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے، ساری دنیا اس میں ہماری دشمن تھی. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کرے. ہر کوئی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا. کسی نے ہمیں غیر ملکی امداد نہیں دی، کسی نے ہمیں ٹیکنالوجی اس شعبے کے اندر نہیں دی. تو کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا شعبہ جس میں کوئی ہمارا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، ہم کامیاب اور سرخرو ہو گئے، اور دوسرے شعبہ جات کہ جن میں ساری دنیا ہماری پشت پہ کھڑی ہے، ہماری مدد کرتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا لو، اپنی قوم کی صحت کو سدھار لو، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں مالی مدد بھی دیتے ہیں، تکنیکی مدد بھی دیتے ہیں، لیکن ان شعبوں کے اندر ہم کامیاب نہیں ہو پاتے. تو آپ اس کامیابی کا فارمولہ مجھ سے شیئر کریں تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں. تو میرے جوانوں، انہوں نے جو پاکستان کا کامیاب ایٹمی ماڈل پیش کیا، اس کی جھلک مجھے آپ کے ادارے کے اندر نظر آتی ہے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہماری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں میں خاک روب اور نائب قاصد اور ڈرائیور سے لے کر چیف سائنٹیفک آفیسر اور چیئرمین تک ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میں ایک اہم قومی مشن کا حصہ ہوں. تو ہماری پورے ادارے میں ایک شیڈ پرپس تھا. ڈرائیور خود کو ڈرائیور نہیں سمجھتا تھا. جو ڈرائیور بس میں صبح پنڈی اور اسلام آباد سے ہمارے عملے کو ہمارے دفاتر اور لیبارٹریز میں لے کر آتا تھا، وہ بھی سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے مشن کا حصہ ہوں.